بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ. پھر اب نئی شکل پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے پھلوں کو مطلق طور پہ خریدا، یعنی کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ میرے پھل آپ کے درخت پر رہیں گے یا میں کاٹ لوں گا، کوئی شرط نہیں، مطلق عن الشرط. کیا کہو گے؟ تو اس نے اگر خریدا ہے پھلوں کو مطلق عن الشرط کے طور پر، لیکن اس کے بعد وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، خریدتے وقت کوئی شرط تو نہیں تھی لیکن وہ چھوڑے رکھا درختوں پر. نخیل وہی کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، تو نخیل پر یعنی درختوں پر پھلوں کو چھوڑے رکھا. کیا رکھا؟ اب اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر ابھی جلدی توڑ لوں گا تو یہ پھل کمزور ہے، پھل کیسے ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اب اس نے پھر اس سے معاملہ کرنا چاہا اور اس سے کہا ایک معاملہ ہو گیا، لیکن ابھی توڑ کر کے قبضہ نہیں کیا تھا، توڑ کر کے، اور اس نے ان درختوں کو اجرت پہ لے لیا. کیا کہا؟ بھائی یہ درخت آپ کے ہیں، پھل میرے ہیں، معاملہ ہو گیا، مجھے توڑنا چاہیے، لیکن اسے لگ رہا ہے مشتری کو کہ ابھی پھل توڑ لے گا تو یہ بے کام ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ملے گی، یہ مجھے نقصان پہنچا دیں گے، کچھ دنوں اور اگر لگے رہیں گے تو پختہ ہو جائیں گے، کچھ دنوں اور لگے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو اب اس نے یہ سوچا کہ کچھ دن اور رہنا چاہیے، اس کے لیے پھر بائیں کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے بھائی 1 مہینے کے لیے اپنے درختوں کو اجرت پر دے دو، یعنی کرائے پہ دے دو، کرائے پہ دے دو، 1 مہینے کا مجھ سے کرایہ لے لو اور اپنے درختوں کو کرائے پر دے دو. یہ معاملہ اس سے کرتا ہے. کیا کرتا ہے وَقَدِ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، مہینہ متعین نہیں کرتا، وقت ادراک تک، پھلوں کے پکنے تک، پھلوں کے ہاتھ لگنے تک. ادراک کا خود بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یعنی جب ہمارے پھل ہمارے ہاتھوں تک پہنچ جائیں گے اچھی طریقے سے، اس وقت. اپنے مفہوم کا ترجمہ پکنے تک. کیا کہو کہ اس نے درختوں کو اجرت پہ لیا، کرائے پر لے لیا، پھلوں کے پکنے یا توڑنے تک. پک کر کے جب توڑے جائے اتنے دنوں کے لیے، اب وہ چاہے 1 مہینہ لگے، چاہے 10 دن لگے، چاہے 15 دن لگے، یہ کوئی متعین نہیں ہے. موسم گرم ہوگا جلدی پک جائیں گے، اور اگر اسی میں بارش وغیرہ ہوتی رہی تو لمبا ہو جاتا ہے. تو وقت متعین نہیں ہے، لیکن ہاں وقت الادراک اس نے کہا. کیا کہا؟ کہ مجھے وقت ادراک تک کے لیے درختوں کو اجرت میں دے دو. اس نے دے دیا، جو بھی طے ہوا ہو، طے ہونے کے بعد دے دیا. تو کہتے ہیں طاب له الفضل، اب جو کچھ بھی بڑھوتری ہوگی، اب جو کچھ بھی کیا ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اس کے لیے یہ بڑھوتری جائز ہے. بڑھوتری اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ کیوں؟ دیکھیے کہ ہم نے بتایا ہے کہ جب یہ پھل اپنے اس کو پہنچ جائے تناہی عزم کو، کہے وہ پہنچ جائے تناہی عزم کے پہنچ جانے کے بعد اگر وہ اس کی اجازت سے اس کے درختوں میں چھوڑے رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے پھلوں میں کوئی چیز بڑھنا نہیں ہے. یہاں پر تغیر حالت کا ہوگا، کہے کا ہوگا، اور حالت کے تغیر سے بائیں کے درختوں کا کوئی اثر نہیں ہے نا. تو آپ کی کوئی چیز وہاں نہیں جا رہی، تو لہذا جو کچھ بھی اب رنگ چڑھ رہا ہے، مٹھاس چڑھ رہی، جو کچھ بھی ہے وہ آپ سے نہیں، آپ کے درختوں سے نہیں، وہ تو دھوپ ہے نا، فضا، چاند کی روشنی، تاروں کی جھرمٹ، اس سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ تو یہ اس کے لیے جائز تھا، لیکن وہاں پر صراحتاً اجازت نہیں تھی. کیا دیا تھا اس نے؟ یہاں کیا شکل ہے؟ یہاں وہی بات کہ پھل تناہی عزم کو پہنچ چکے، پھل کیا ہو چکے؟ تناہی عزم کو پہنچ چکے. اب اس نے معاملہ کیا، خرید لیا، اسے توڑنا تھا لیکن وہ نہیں توڑ رہا، اور اسی حال میں اس نے درختوں کو
وقت الادراک کیا کر لیا؟ اجرت پر لے لیا. تو اجرت پہ لینا یہ غیر معروف ہے. درختوں کو اجرت پہ نہیں لیا جاتا، غیر معروف ہے. اور جو چیز غیر معروف ہو یعنی متعارف نہیں ہے، تعارف اس کا جاری نہیں ہے، عرف میں کبھی درختوں کو کرایہ پر نہیں لیا جاتا. اسی لیے مسئلہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ کوئی راہگیر ہے، وہ سفر میں، حالت سفر میں اس نے نہایا، دھلا، کپڑا دھلا، اب اس کو کپڑا پھیلانے کے لیے ایک درخت نظر آیا اور کہا بھائی اس مالک سے تھوڑی 1 گھنٹے کے لیے اجرت پہ لے کے کپڑے پھیلا دوں. تو کپڑے سکھانے کے لیے اگر درخت کو کرائے پہ لیتا ہے تو یہ متعارف، یہ جائز ہے. یہ جائز کیونکہ درختوں کو اجرت پہ نہیں لیا جاتا، درختوں کو اجرت پر نہیں لیا جاتا. سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ اجرت پہ نہیں لیا جاتا. اب اس نے کیا کیا ہے؟ درختوں کو اجرت پر لیا ہے. یہی تو کر رہا ہے نا، درخت کو اجرت پہ لے رہا ہے اور پھل لگے ہوئے ہیں مشتری کے، تو یہ اجرت تو باطل ہے. یہ معاملہ کیا ہوا؟ اب جب یہ معاملہ باطل ہوا تو ایک چیز باقی، یعنی آپ کی اجازت. ہاں کہا ہے نا، ہاں چلو ٹھیک ہے، اتنے دنوں کے لیے اجرت مجھ سے لے لو، اتنا پیسہ دے دو، یہ کہا نا. تو معاملہ باطل. جب معاملہ باطل تو نہ پیسہ لازم، اس کو کا پیسہ بھی لازم نہیں. لیکن ایک اس معاملہ باطل ہونے کے ضمن میں ایک بات پائی جاتی ہے، اجازت. کیا پائی جاتی ہے؟ بھائی آپ نے اجازت دیا نا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو، لیکن کر لو آگے ایک معاملہ باطل کیا آپ نے. کیا کیا؟ اجرت والا. تو یہ کر لو، یہ یہاں تک صحیح ہے. یہاں تک کیا ہے؟ یعنی میں نے اجازت دیا کہ درختوں پر آپ کے پھل رہیں گے وقت الادراک، تو یہ اجازت ہے. یہ کیا ہے؟ اجازت کے بعد معاملہ وہ باطل ہے. تو اگر باطل بھی ہوا تو اتنا باقی ہے. کیا باقی ہے؟ اجازت باقی. کیا باقی ہے؟ اور یہ پہلے مسئلہ گزر چکا کہ اجازت کے ساتھ تناہی عزم کے بعد اگر وہ پھلوں کو اس کے درخت میں چھوڑے رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جائز. یہاں پر بھی جائز ہے. معاملہ تو فاسد ہے. اجارہ کرنا معاملہ یہ باطل ہے کیونکہ متعارف نہیں، عرف میں ایسا معاملہ نہیں کیا جاتا. لیکن اس کے ضمن میں اجازت تو پائی جاتی ہے. اس کے ضمن میں کیا پائی جاتی ہے؟ جب اجازت ہے تو پتہ چلا کہ وہ اپنے پھلوں کو تمہارے درخت پر آپ کی اجازت سے چھوڑ کے رکھا ہے. جب آپ کی اجازت سے چھوڑ کے رکھا ہے تو طاب لہ الفضل، تو اب اس کے لیے بڑھوتری کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ اور اگر اس کو خریدتا ہے مطلقاً اور ان کو چھوڑے رکھتا ہے، کیا کیا رکھتا ہے؟ چھوڑے رکھتا ہے درختوں پر، اور حال یہ ہے کہ اب اس نے درختوں کو اجرت پر لے لیا ادراک یعنی پھلوں کے آنے کے وقت تک کے لیے، طاب لہ الفضل، اس کے لیے بڑھوتری جائز ہو جائے گی. کیوں؟ لأن الاجارہ باطلہ، کیونکہ اجارہ والا معاملہ تو باطل ہے. اجارہ کیا ہے یہ؟ کیوں؟ لعدم التعارف، کیونکہ عرف اس پر جاری نہیں ہے. عرف اس پر، اور تعارف اور عرف بھی ادلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل شرعی ہے. یہ بھی تو دلیل شرعی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ عرف کا پایا جا رہا ہے. یہ بھی دلیل ہے. تو فرمایا عرف میں درختوں کو، محض درختوں کو کرایہ پر کپڑا وغیرہ سکھانے کے لیے یا ایسے کسی جھولا جھولنے کے لیے، ایک زمانے میں جھولا جھولا جاتا تھا، اس کے لیے نہیں لیا جاتا. جب نہیں لیا جاتا اور آپ نے صرف درختوں کو کرایہ پر لیا ہے پھلوں کو پکانے کے لیے، کے لیے، تو لہذا یہ اجارہ تو باطل ہے. جب اجارہ باطل ہے لیکن اس کے ضمن میں اجازت ہے، اس کے ضمن میں کیا ہے؟ تو فرمایا کیونکہ اجارہ باطل ہے لعدم التعارف، کیونکہ تعارف نہیں پایا جاتا، والحاجہ، اور نہ کوئی حاجت پائی جاتی. اس کی طرف لوگوں کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، کیونکہ درختوں کو کہے کے لیے، محض پھلوں کے پکانے کے لیے یا کپڑا سکھانے کے لیے اجرت پہ لینا یہ کوئی ضرورت کی بات نہیں. بھائی درخت میں تھوڑا ضروری کو وہیں سوکھیں گے. ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ بغیر اس کے کام نہ چل سکے، بغیر اس کے کام. ایسے ہی پھلوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ضروری تھوڑا ہے کہ آپ چھوڑ ہی کے رکھو، آپ توڑ لو جو کچھ بھی، ابھی بھی تو مبی ہے، ابھی بھی کیا ہے، وہ تو آپ مزید نفع کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. اور بتائیے کیا ضرورت ہے کہ جہاں درختوں کو اجرت پہ لیا جاتا یا لینے کی ضرورت، ایسی کوئی طبعی فطری ضرورت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ بھائی درختوں کو بھی اجرت پہ لے کے کام چلا لو. درختوں کو اجرت پہ کام کیا ہے بھائی؟
تو جب یہ نہیں ہے تعارف میں تو یہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے یا جس کا تعارف نہیں ہے وہ معاملہ کرنا باطل ہوتا ہے. معاملہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ باطل. اب جب یہ معاملہ باطل ہو گیا فبقی الاذن معتبرا، تو لہذا اجازت باقی رہ گئی معتبر بن کر. کیسے اجازت رہ گئی نا بھائی؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے طرف تو آپ نے کہا ہاں دیا، لیکن آپ نے دیا تھا اجرت کے ساتھ، تو اجرت والا معاملہ باطل ہو کر کے ہاں تو باقی ہے. کیا باقی ہے؟ ہاں فرمایا کہ بس اجازت باقی ہے معتبر بن کر کے. کیسے بن کر کے؟ اچھا، بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستاجر الارض، برخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے کھیتیاں خریدی، وہی ہریالی کھیتیاں خریدی، واستاجر الارض الى ان يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل. کھیتیاں کچی کچی خرید لی تھی، اب ضرورت، اب اس کو تما پیدا ہوئی کہ یار ابھی کاٹ لیں گے تو اونے پونے جائے گا، گھاس بن کر کے بکے گا، تو اس کا زیادہ نفع نہ ہوگا. اگر میں کچھ دنوں تک چھوڑ دوں گا، میری کھیتی باقی رہے گی تو پکے گی تو غلہ آئے گا تو وہ کچھ زیادہ ہی نفع بخش ہوگا. یہ بات پیدا ہوئی تو اب وہ معاملہ کر رہا ہے کہ یار کاٹنا تو مجھے ابھی چاہیے تھا، لیکن تم ایسا کرو کہ وقت الادراک مجھے آپ اپنی کھیتی کرائے پر دے دو. تو کھیتی کرائے پہ لینا معروف ہے، کھیتی کو اجرت پہ لی جانا معروف ہے، لیکن یہاں پر بطلان اس وجہ سے ہے کہ وقت الادراک یہ مجہول ہے. وقت الادراک کیا ہے؟ آپ جو یہاں پہ کرایہ والا معاملہ کر رہے ہیں، استیجار کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ استیجار کا معاملہ کیسا ہے بھائی؟ وقت الادراک نہیں معلوم کہ وہ اپریل کے مہینے میں کٹے گا یا اپریل کے آخر میں کٹے گا یا ایک مئی لگ جائے گا. کیا لگ جائے گا؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ چونکہ وقت الادراک کی یہ مدت معلوم نہیں. کیا معلوم نہیں؟ تو وقت الادراک یہ، ورنہ کھیت وغیرہ کو اجرت پہ لینا متعارف ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیا جاتا ہے، ہوتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کیوں فاسد ہو رہا ہے؟ وقت الادراک متعین نہیں ہے. ہاں ایک مہینے کے لیے لیتے آپ کہے گی تو کوئی بات نہ تھی، صحیح ہو جاتا ایک مہینے کے، لیکن ایک مہینے کے بعد پتہ نہیں وہ پکتا ہے یا پکتا، تو وقت الادراک لیتا ہے تو یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہے. برخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے خریدا کھیتیوں کو اور زمین کو اجرت میں لے لیا وقت الادراک، کب تک کے لیے؟ الی ان یدرک، کہاں تک؟ وہی کھیتیوں کے آنے تک کے لیے مجھے کرایہ پر دے دو. وترکہ، اور اس کے بعد چھوڑے رکھا کھیتی کو، اب وہ پک گئی، پک کر کے پورا نفع ہوا، تو کہتے ہیں حیث لا یطیب له الفضل. تو اس صورت میں اس کے لیے یہ بڑھوتری جائز نہ، یہ بڑھوتری اس کے لیے جائز، یعنی جو نفع بڑھ گیا، بھائی کچے میں کچھ اور جاتا، پک کر کے بیچنا ہے تو بہرحال نفع تو بڑھا نا، تو یہ بڑھا ہوا نفع اس کے لیے اب جائز نہیں ہے. وہاں تو جائز ہو گیا تھا، وہاں آپ نے کہا تھا کہ اجارہ باطل، اجارہ باطل تو اذن باقی. کیا باقی؟ اجارہ باطل تو اذن باقی، اذن باقی تو تابع له الفضل. کیا کہا آپ نے؟ تو یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجارہ باطل ہو جائے تو اذن باقی رہ جائے، جب اذن باقی رہ جائے تو کیا ہو جائے؟ تو تابع له الفضل ہونا چاہیے. کہتے نہیں، دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ یہ تو اس کے لیے فضل جائز نہ ہوگا. کیوں؟ سمجھو، لأن الاجارہ فاسدہ، کیونکہ یہاں پر اجارہ فاسد ہے. اجارہ کیا ہے؟ جب یہ اجارہ فاسد ہے، کیوں؟ للجہالہ، یہاں پر معقود علیہ مجہول ہے، پتہ نہیں کتنے دن تک آپ کو لگیں گے اور کتنا کرایہ دے گا. بھائی کتنے دن آپ نے کہا نا کہ مجھے وقت الادراک دے دو، تو یہاں پر کیونکہ جس پر معاملہ آپ کر رہے ہیں وہ مجہول ہے. وہ کیا ہے؟ جب وہ مجہول ہے تو جو کرایہ آپ دیں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ ہے نا بھائی، یومیہ مان لو 100 روپیہ یومیہ ہے، لیکن اب کتنے دن لگیں گے وہ نہیں معلوم، تو اتنے 100 لگیں گے وہ بھی نہیں معلوم، کتنے 100 لگیں گے کتنے دن لگیں گے معلوم. تو چونکہ یہاں پر مجہول ہے، کیا ہے؟ تو اس جہالت کی وجہ سے یہ اجارہ فاسد ہو گیا. اب جب اجارہ فاسد ہو گیا فاورثت خبثا، تو اس
جہالت نے، جو اجارہ فاسد ہے، اس نے اس فضل میں بھی خباثت کو پیدا کر دیا. کیا کر دیا اس نے؟ یہ اجارہ آپ کا فاسد تھا، وہاں کیا تھا؟ وہاں باطل ہے، اور باطل کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک چیز باطل کرے، باطل کا کوئی، تو باطل کل عدم. باطل کیسا ہوتا ہے؟ جب کل عدم ہے تو اب کیا چیز رہ جاتی ہے وہاں پر؟ اجازت. کیا رہ جاتی ہے؟ تو گویا کہ یوں کہہ رہا ہے اب سب چیزیں چھوڑو، وہ اس کا پھل تراہی عزم کو پہنچ گیا، بغیر کسی شرط کے خریدا تھا، اب چھوڑے بھائی 10 دن کے لیے چھوڑ دو. بس یہ کہہ رہا نا، کہہ رہا ہاں چھوڑ دو. تم جائز کہ نہیں جائز؟ وہ شکل ہے وہاں پر، وہ شکل ہے اگر کہ اس نے معاملہ کہے گا کیا تھا، ہے نا بھائی؟ وہاں پر وقت ادراک اس نے معاملہ کیا تھا اجارہ کا، لیکن اجارہ وہاں باطل ہے لعدم التعارف کی وجہ سے. اور کھیتیوں کا اجارہ باطل نہیں ہے، صحیح ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے جو یہ مجہول رکھا، کیا رکھا؟ تو جہالت کی وجہ سے فاسد ہوا، اور جب وہ فاسد ہوا تو اس کے ذریعے سے فساد سے جو نفع ہوتا ہے وہ بھی فاسد ہوتا ہے. فساد کے راستے سے جو نفع ہوتا ہے بھی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں پر آپ اجازت نہیں ہے، فاسد ہے. تو گویا کہ آپ اگر صحیح کرتے، یہ کہتے 1 مہینے کے لیے دے دو، کیا کر دو، تو سب کچھ صحیح کیا تھا. لیکن آپ نے اجارے والے معاملے کو فاسد کیا، اس میں خبث پیدا ہوا، خباثت پیدا ہوئی. یہی خباثت ذریعہ بن گئی نفع میں پہنچنے کی. کہاں؟ لہذا اس کا نفع بھی کیا ہو گیا؟ تو اس کے لیے یہ فضل جائز نہ ہوگا، کیونکہ اجارہ فاسد ہے للجہالتی، کہے کی وجہ سے بھائی، ہے نا؟ وقت الادراک یہ سب جہالت ہے، اور جب جہالت ہے تو جہالت ہونے کی وجہ سے فاورثت خبثا، تو اس جہالت نے اس میں خباثت پیدا کر دی. کیا کرتی ہے اس میں؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ جب یہ خباثت پیدا ہو گئی تو اس کے ذریعے سے جو نفع ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ اور جب خبیث ہوگا اور نفع تو لا یطیب له الفضل، تو اس کے لیے وہ جائز نہیں. وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور ایک تیسری شکل، اور اگر اس نے پھلوں کو خریدا تھا مطلق خریدا تھا، چھوڑنے اور توڑنے کی کوئی بھی شرط نہیں تھی، توڑنا چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ لیٹ ہو گیا، 2-4-10 دن اس نے نہیں توڑے کہ اب اس درخت میں دوسرے پھل بھی نکلنے لگے، دوسرے پھل بھی کیا ہو رہے؟ نکلنے لگے. اور اگر اس نے خریدا مطلق طور پر فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخر قبل القبض، تو مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے دوسرے پھل بار آور ہو گئے، دوسرے پھل بھی کیا ہوئے بھائی؟ یعنی نکل آئے، دوسرے پھل بھی نکل آئے. تو دوسرے جو نکل رہے ہیں کہیں سے نکل رہے ہیں؟ درخت سے. اور درخت کس کی ملکیت ہے بھائی؟ درخت کس کی ملکیت ہے؟ تو یہ دوسرے نئے نکلنے والے تو اس کے ہوں گے بھائی، کس کے ہوں گے؟ تمہارے تو نہیں ہوں گے. فرمایا کہ پھر دوسرے پھل نکل آئے قبضہ کرنے سے پہلے، فسد البیع، اب بے تمہاری گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ اپنی مبی اور غیر کی مبی میں تمیز نہ کرتے. کتنے نکلے ہیں 10 دنوں میں نہیں بتا، تو اب آپ کی مبی کے ساتھ، یعنی آپ کے پھلوں کے ساتھ اب بائع یعنی جو درخت کا مالک ہے اس کی ملکیت یعنی اس کے پھل بھی شامل ہو گئے. اور جہاں پر مبی میں تمیز متعذر ہو جائے، جہاں پر مبی میں کیا ہو جائے، تو پھر وہ بیع کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد کر دیتا ہے. بیع کو کیا کر دیتا ہے؟ اب آپ کی مبی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یقینی طور پر آپ کی مبی علیحدہ طور پہ نہیں بتائی جا سکتی کہ اتنی ہے یا یہ ہے. جب نہیں بتائی جا سکتی تو مبی خلط ملط ہو گئی، خلط ملط ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ جب اور خلط ملط کے آگے بہت ساری، بھائی میں نے خریدا تھا ایک غلہ، اس غلے میں آپ نے اپنا غلہ ڈال دیا، کیا کر دیا؟ اب دونوں خلط ملط ہو گئے، جدا نہیں کیا جا سکتا. جب جدا نہیں کیا جا سکتا تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ایسے یہاں پر ہو گیا، خلط ملط ہو گیا کہ مشتری کی ملکیت بائع کی ملکیت کے ساتھ خلط ملط کیسی ہو گئی؟ اب جب جدا نہیں کیا جا سکتا تو بیع کیا ہو گئی؟ فرمایا کہ بس دوسرے پھل بھی بار آور ہو گئے قبضہ کرنے سے پہلے، تو فسد البیع، بیع فاسد ہو جائے گی. لأنه لا يمكنه تسلیم المبی، کیونکہ اس کو مبی کا حوالے کرنا ممکن نہ ہوگا. لتعذر التمیز، کیونکہ یہاں تمیز کرنا متعذر ہے.
یہ تو تھا کہ قبل القبض ایسا ہوا تھا، آج ہی معاملہ ہوا تھا اور چھوڑ کے چلا گیا، قبضہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، معاملہ کرنے کے بعد قبضہ کر لیا تھا، یعنی کچھ پھل ول توڑنے شروع کر دیے تھے، پھل ول توڑنے کیا کر دیے تھے، اب اس کے بعد کچھ نئے نئے نکل آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اب کیا ہوگا؟ تو قبضہ کرنے سے چونکہ سابقہ بے مکمل ہو جاتی، قبضہ کرنے سے کیا ہو جاتی، بے تام ہو جاتی نا، تو گویا کہ پہلی بے اس کی تام ہو، اور پہلی شکل میں قبضہ نہیں تھا تو بے تام، اور جب بے تام نہ ہو، بے کے مکمل ہونے سے پہلے مبی کا حوالے کرنا متعذر ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی، سمجھ میں آیا نا بھائی؟ لیکن اگر بے پر قبضہ کرنے کی وجہ سے بے تام ہو جائے، بے کیا ہو جائے، تو پھر حتی الامکان مبی میں تعذر ہونے کے باوجود بھی تمیز کی جاتی، تعذر ہونے کے باوجود بھی کیا کی جاتی۔ اب وہی شکل ہے، فرمایا کہ اور اگر قبضہ کرنے کے بعد نئے پھل آئے، کب آئے، وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ، قبضہ کرنے کے بعد پھل آئے، کب آئے، تو یشتریکان فی، اب یہ نئے پھل اور پرانے پھل توڑتے توڑتے تھوڑے سے بچے ہوں گے، قبضہ کرنے کا یہی مطلب ہے، توڑنا شروع کر دیا تھا، ابھی تھوڑے بہت اس کے بھی رہ گئے تھے کہ نئے نکلنے لگے، تھوڑے بہت اس کے بھی رہ گئے تھے، کیا ہوا، تو اب دونوں اس میں شریک ہو گئے، اب نئے پھل پرانے پھل دونوں میں دونوں آدمی کیا ہو گئے، دونوں آدمی شریک ہو گئے۔ اب کس کا کتنا ہے، تمہارے کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں، یہ فیصلہ مشتری کرے گا، کون کرے گا، کیوں، اس لیے کہ مشتری فی الحال قابض ہے، اور جب اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو والقول قول المشتری، سمجھ میں آیا، بات کس کی مانی جاتی ہے، کیوں، اس لیے کہ والمشتری هو القابض، اور قول قول القابض، قول کس کا مانا جاتا ہے، کہیں بھی کوئی اختلاف ہو، ہے نا بھائی، مقدار کے بارے میں، اس کے بارے میں، تو اب اس میں یہ نہ دیکھا جائے گا کہ بیچنے والا کون، خرید جس کے قبضے میں ہے، چور چوری کر کے لے گیا آپ کی کوئی چیز، 2 کلو 3 کلو پکڑا گیا، آپ کہتے ہیں 4 کلو لے گئے تھے، کتنا کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھیا 2 کلو، گواہ کسی کے پاس نہیں، تو پھر کس کی بات ہوگی، والقول قول القابض۔ آج کے دور جو چل رہا ہے، اس دور میں بیچارہ چوری کرنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو بڑی مصیبت آتی ہے، کیا دکھایا جاتا ہے، فرضی، کیا دکھایا جاتا ہے، اتنا سونا لے گیا، اتنا چاندی لے گیا، اتنا نقدی تھا، فلاں تھا، ڈھکا تھا، ہے یا نہیں بھائی، تو فیصلہ کیا کریں گے آپ، وہ تو کہتا ہے نہیں، اب میں نے کل 10,000 روپے نکالے تھے، لیکن اب جب یہ پکڑا تو گیا ہے، خوب ناچ دو، کیا کہتے ہیں، لگاتے نہیں لگاتے بھائی، تو پکڑنے کے بعد خوب لگایا جاتا ہے، تو خوب لگائے رہو، لیکن بات کس کی مانی جائے گی، شریعت نے کتنا اچھا اصول بتایا کہ آج سارے مسائل حل ہیں، کہ لگانے والا تو کتنا لگا دیتا ہے، تمہارے لگانے سے کیا ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا، قابض کی بات مانی جائے، ورنہ اگر اس کی نہ مانی جائے تو وہ تو بیچارہ زندگی بھر بھر نہ پائے، زندگی بھر، کیونکہ اتنا لگا دیا جاتا ہے، اتنا لگا دیا جاتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں والقول قول القابض، کس کی بات مانی جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ اس نے خریدا، خریدنے کے بعد دوسرے پھل نکل آئے، قبضہ کرنے کے بعد ایسا ہوا ہے، یشتریکان فیہ للاختلاف، اب یہ دونوں کے دونوں شریک ہو جائیں گے پھلوں میں، کیونکہ یہ پھل خلط ملط ہو گئے، کیا ہو گئے، کچھ اس کے بھی ہیں کچھ اس کے بھی ہیں، اب کتنے کس کے ہیں، کتنے کس کے ہیں، یہ فیصلہ مشتری کرے گا، کیونکہ فی الحال قابض کون ہے، وہ کہے گا دیکھو میں اتنے دن سے توڑ رہا ہوں، یہ بڑے 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 یہ میرے ہیں، یہ جو چھوٹے 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 نکلے ہیں وہ تمہارے، فیصلہ صحیح بھی کرے گا، غلط نہیں کرے گا، اور اگر اس کے ہاتھ میں دے تو بائے گا تو کیا کہے گا، ارے 10 دن سے ہو گیا، یہ بڑا ہو گیا، میرا بھی ہے، یہ کہے گا نہیں کہے گا، تو فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، تو کہتے ہیں والقول قول المشتری، بات کس کی مانی جائے گی، فی مقدارہ، کہے میں کتنی مقدار میں تمہارے ہیں، کتنی مقدار میں ہمارے، لأنہ فی یدہ، مشتری کی بات کیوں مانی جا رہی ہے، کیونکہ فی الحال درخت پھل اس کے قبضے میں ہے، وَقَذَا فِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّیخِ، اور اسی طریقے سے باذنجان
جس کو خربوزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خربوزہ کے کیا ہے بھائی، اس کی کلیاں رہتی ہیں، ڈالیں پڑی رہتی ہیں، جھاڑیں رہتی ہیں. اب اس میں خرید رکھا تھا لیکن اب کچھ نکل آئے، نئے نئے نکل آئے. وہ قبضہ توڑ رہا تھا، کچھ نئے نئے نکل آئے تو دونوں شریک ہو. دونوں کیا ہو گئے؟ ہے نا بھائی. خربوزہ کی کھیتی دیکھی، ایسے ہی والبطیخ ککڑی، یہ زمین میں پھیلاؤ کے ساتھ رہتی. کیسے رہتی ہے؟ اور کبھی کبھی پتوں کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتا، پتوں کی وجہ سے ایسا ڈھونڈ توڑا جاتا ہے. اب بیچارہ لیا تھا خرید، وہ کرائے پہ لے لیا تھا، وہ خرید کر کے لیا تھا خربوزہ یا ککڑی وغیرہ. اب یہ توڑتے اتنا وقت نکل گیا کہ کچھ نئی بتیاں نکل آئیں. کیا ہو گئی؟ بچیاں مطلب نئی بچیاں نکل آئیں. اب وہ تو دونوں شریک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جب شریک ہو گئے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ مشتری کی بات. کس کی مانی جائے گی؟ فرمایا اسی طریقے سے باذنجان اور بطیخ میں، یعنی خربوزہ اور ککڑی میں بھی ایسے ہی ہوگا. اب کہتے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ بھی شریک ہو جائے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں شریعت میں اس سے خلاصے کا ایک حیلہ بھی ہے کہ آپ اس کو شریک نہ کرنا چاہیں تو اس کا ایک کیا ہے بھائی، اس کے لیے ایک حیلہ ہے. والمخلص، اور اس بات سے چھٹکارے کے لیے حیلہ یہ ہے کہ ان نشتری الاصول، کہ اب مشتری یہ کرے کہ جڑوں کو بھی خرید لے، زمین نہ خریدے. بھائی بطیخ وغیرہ کی جڑیں ہیں نا، وہ ابھی تک تو اس نے صرف بطیخ خریدا تھا، ککڑی خریدا تھا، خربوزہ خریدا تھا، لیکن اس کی جو جڑیں تھیں اس کو خریدا نہیں تھا. اس کو خریدا اب جب یہ اتنے دن ہو گئے کہ نئے نکلنے لگے تو وہ تو شریک ہو جائے گا. تو اس سے پہلے یہ کیا کرے؟ یہ وہاں جڑوں کے خرید لے. کیسے خرید لے؟ یا یہ کہ درختوں کو بھی خرید لے. کن کو خرید لے؟ درختوں کو بھی خرید لے. تو اب جب درخت کا مالک بن جائے گا تو جو کچھ بھی نکلے گا سب کس کا ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک شرط لگے گی کہ بھائی درخت کو میں خریدوں گا، جب میرے پھل ٹوٹ جائیں گے تو اسی قیمت میں تم پھر خرید لینا، اسی قیمت میں پھر تم کیا کر لینا. یہ ایک حیلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی فی الحال درخت کے مالک سے یہ مشتری اب درخت کو بھی خرید، یعنی جب اصل خرید لے گا تو فرع اسی کی ہے نا سب، اب نئے پرانے پھل سب اسی کے ہوں گے. ایسے ہی جب یہ جڑیں خرید لی گئی تو جو نئے پرانے تو اس میں تو لوٹانے کوئی ضرورت، کیونکہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن درخت تو ختم نہ ہوگا. تو درخت کو خریدے ایک وقت کے لیے بیع الوفا کے طور پر. کیسے؟ اور بیع الوفا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ شرط لگاتا ہے کہ میں اتنے کی خرید رہا ہوں، اور جب میرا کام ہو جائے یا وقت میرا ضرورت پوری ہو جائے یا آپ کو جب ضرورت پڑے تو اتنی ہی قیمت کے ساتھ میں تم کو دے دوں گا. اتنی قیمت کے ساتھ کیا کر دوں گا؟ اس کو بیع الوفا کہتے ہیں. تو وقتی طور پر درختوں کو یا کہ بطیخ وغیرہ کی جڑوں کو خرید لے، پھر جب یہ سب توڑ کے فارغ ہو جائے تو پھر اتنے کی کیا کر دوں گا. یہ ایک حیلہ ہے. فرمایا کہ اور مخلص، یعنی حیلہ اس بات کا یہ ہے کہ وہ اصولوں کو یعنی جڑوں کو خرید لے، لِيَحْصُلَ الزِّيَادَةَ عَلَى مِلْكِهِ، تاکہ یہ زیادتی اس کی ملکیت میں حاصل ہو.